الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مرد کے لیے بال لمبے رکھنا اور چٹیا بنانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میرا خاوند کہتا ہے کہ میں اس کے سر کے بالوں کی چٹیا بناؤں۔ میں نے اس سے اس کے متعلق شرعی حکم معلوم کیا تو اس نے مردوں کے بالوں کی چٹیا کے متعلق بعض علماء کرام کے اقوال بیان کیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں یہ سوال اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ میں اسے نہیں مانتی، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آیا اس میں کوئی دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ میرے لیے یہ معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ بال لمبے کرنا ایسی سنت نہیں کہ اس پر مسلمان شخص کو اجر و ثواب حاصل ہو، کیونکہ یہ عادات میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بال لمبے بھی رکھے اور انہیں مونڈا بھی، اور انہیں لمبے کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا اور نہ ہی انہیں مونڈنے میں کوئی گناہ، لیکن صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کا خیال رکھنے اور انہیں سنبھالنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں تو وہ ان کی تکریم کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4163، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 368 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 291۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہوتے تھے، اور بعض اوقات کانوں اور گردن کے درمیان اور بعض اوقات کندھوں کے ساتھ لگ رہے ہوتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال لمبے رکھتے تو ان کی 4 چٹیاں بناتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کندھوں پر پڑ رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5563، صحیح مسلم حدیث نمبر 2338۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال آپ کے کانوں اور گردن کے درمیان ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5565، صحیح مسلم حدیث نمبر 2338۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کے نصف تک تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال وفرا سے بڑے اور جمہ سے چھوٹے تھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1755، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4187، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ الوفرا، جب سر کے بال کانوں کے نچلے حصے تک پہنچ جائیں تو انہیں وفرا کہا جاتا ہے۔ الجمہ، جب سر کے بال کندھوں پر گرنے لگیں تو انہیں جمہ کہا جاتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ کے بالوں کی 4 مینڈیاں یعنی چٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1781، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4191، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3631، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اسے حسن، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے مختصر الشمائل حدیث نمبر 23 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث جس پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کندھوں کے قریب ہوا کرتے تھے، یہ غالب حالات میں تھے، اور بعض اوقات اس سے بھی لمبے ہو جاتے، حتیٰ کہ ان کی چٹیاں بنائی جاتی تھیں، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی نے حسن سند کے ساتھ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ کے بالوں کی 4 چٹیاں تھیں، اور یہ اس حالت پر محمول ہے جس میں سفر وغیرہ کی بنا پر بالوں کا دھیان نہیں رکھا جا سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 360۔ یہ معاملہ اس دور میں معروف اور مقبول تھا اور لوگ اس سے متعارف تھے، اس لیے جب عرف مختلف ہو اور مسلمان شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں کے رہنے والے لوگ اس کے عادی نہ ہوں، یا پھر وہ ایسا کرنے والے کو فاسق قسم کے لوگوں کے ساتھ مشابہت کرنے والا سمجھیں، تو پھر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، سر کے بالوں کو لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بعض اوقات کندھوں تک لمبے ہو جاتے تھے، تو یہ اپنی اصل پر ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عادات اور عرف کے تابع ہے، اس لیے اگر کسی معاشرے اور عرف میں یہ عادت ہو کہ وہاں لمبے بال صرف ایک مخصوص غلط قسم کا گروہ رکھتا ہو، تو پھر اہل مروت کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کی عادات اور عرف نچلے اور گرے پڑے افراد سے آتی ہیں۔ اس لیے بال لمبے رکھنے کا مسئلہ ان مباح اشیاء میں شامل ہوتا ہے جو لوگوں کی عادات اور عرف کے تابع ہے، لہٰذا جب لوگوں کی عادت اور عرف میں ہو
کہ ہر شخص شریف اور غیر شریف افراد سب ایسا کرتے ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا صرف گرے پڑے لوگ ہی کرتے ہوں تو پھر شرف و مقام اور مرتبہ رکھنے والے شریف افراد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ سب سے افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے بال لمبے تھے، کیونکہ اس مسئلہ میں ہماری رائے یہ ہے کہ بال رکھنا سنت اور عبادت میں شامل نہیں بلکہ یہ عادات اور عرف کے تابع ہے۔ فتاوی نور علی الدرب۔ اس لیے آپ کے خاوند کا کہنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کی 4 چٹیاں تھیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایسی سنت ہے کہ جس پر اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا، بلکہ اس میں لوگوں کی عادات اور عرف کا خیال کیا جائے گا۔ اکثر علاقوں اور ملکوں میں اب عادات اور عرف بدل چکی ہیں جو کہ قدیم دور میں تھیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے دور کے لوگوں میں صرف فوجی ہی لمبے بال رکھا کرتے، ان کے بال کانوں اور گردن تک ہوا کرتے تھے۔ اہل صلاح اور اہل علم و عمل ایسا نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہ ان کی علامت بن کر رہ گئی ہے، اور کانوں تک بال لمبے رکھنا ہمارے ہاں بے وقوفوں کی علامت بن چکی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جس کسی نے بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے یا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ جس نے بھی ان کے افعال میں ان کی مشابہت کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے بھی شکل و شباہت میں مشابہت اختیار کی۔ یہ جو ایک اصولی بات ہے، قاعدہ اور کلیہ ہے، یہی کافی ہے، کیونکہ اس میں اجمالی طور پر نیک لوگوں کی اقتداء شامل ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں، اور بال رکھنا یا مڑوانا روز قیامت کچھ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ نیت اور اعمال کے مطابق اجر و ثواب اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے بہت سے بغیر بالوں والے لوگ بہت اچھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بالوں والا شخص بھی نیک اور صالح ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التمہید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 80۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں عادت اور عرف کی پیروی کرنی چاہیے، حتیٰ کہ مسلمان شخص ہنسی و مذاق کا شکار نہ ہو جائے اور لوگوں کی غیبت کا باعث نہ بنے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 69822۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔